السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ۔ اور آج ہمارا موضوع بہت اہمیت والا ہے، کتابیں جو شائع ہوتی ہیں اور وہ کتابیں جو نظر آتش کر دی جاتی ہیں۔ جی ہاں، کتابیں جو شائع ہوتی ہیں بہت مدتوں تک رہتی بھی ہیں کتب خانوں میں، لوگوں کے ذاتی کلیکشن میں، لائبریریوں میں، لیکن مذہبی وجوہ کی بنیاد پر، ثقافت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، یا کسی اور تنازع کی بنیاد پر بسا اوقات انفرادی سطح پر کتابیں نظر آتش کر دی جاتی ہیں، اور بسا اوقات جو ہے وہ بڑے کتب خانے اور بڑی لائبریریاں جو ہیں وہ بھی اس کی زد پر آتی ہیں۔ مثلا 29 جنوری 1257 میں جب محاصرہ کیا گیا بغداد کا، اور بغداد کا یہ محاصرہ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ بغداد جو ہے وہ ایک بہت بڑا علمی اور ادبی اور ثقافتی مرکز رہا مسلمانوں کا، اور وہاں بہت سا کام ہوا۔ نہ صرف یہ کہ مصنفین نے اپنے ذاتی کتب تحریر کی، بلکہ ترجمے بہت ہوئے اس دور میں۔ اس زمانے میں بہت زیادہ ترجمے بھی ہوئے، اور ترجموں کی قدر و قیمت بھی تھی وہاں۔ تو جو ترجمہ ہوتا تھا بہت اچھا، وہ سونے کے بھاؤ تول کر وہ ترجمہ جو ہے وہ بادشاہ وقت لے لیا کرتے تھے، یا وزراء یا امراء، اور یہ بڑی قدر و منزلت تھی، اور بہت زیادہ کتب خانے بغداد میں موجود تھے جو حکومتی سطح پر بھی تھے، جو ہارون رشید نے بھی بنوائے، اور ان کے بعد بھی جو آئے بادشاہ انہوں نے بھی بنوائے۔ تو سینکڑوں کی تعداد میں کتب خانے تھے، اور ذاتی کتب خانے بھی بہت بڑی تعداد میں تھے، جن میں بہت قیمتی اور بہت اہم اور نایاب مخطوطات بھی تھے اور کتابیں بھی موجود تھیں۔ تو یہ جو چنگیز خان کا پوتا تھا ہلاکو خان، اس نے 13 روز محاصرہ کیا بغداد کا، اور پھر اسے فتح کر لیا، دروازے کھول دیے گئے، اور پھر ایک ایسی بربریت اور ایک ایسے جنون کا مظاہرہ کیا گیا کہ تاریخ اب تک شرماتی ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ 2 لاکھ سے اور 10 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے اس شہر کے، خواتین کی عزتیں لوٹی گئیں، اور بازار بھر گئے لاشوں سے، اور جو نہریں اور دریا تھے وہ بھی لاشوں سے پٹ گئے، تو بہت بڑی تعداد میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت بڑا ظلم ہوا، وہ یہ کہ جو بغداد کے کتب خانے تھے جو ذاتی اور حکومتی سرپرستی میں، ان سب کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ یعنی مسلمانوں کی اور علم کی جو میراث تھی اور جو ایک اثاثہ تھا، اس کو بہت کاری ضرب لگائی گئی اور تباہ برباد کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا سیاہ ترین باب ہے جو رقم ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اور منگولوں نے اس اہم علمی اور ادبی ثقافتی شہر کو تہس نہس کر دیا۔ اسی طرح 10 مئی 1933 میں جرمنی کی جو یونیورسٹی کے بے لگام طلبہ تھے، جو نازیزم پر یقین رکھتے تھے دیوانگی کی حد تک، پاگل پن کی حد تک، انہوں نے بھی سارے شہروں سے جمع کر کے کتابیں، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، شاید لاکھوں میں بھی ہے، ان سب کو جو ہے نظر آتش کیا گیا۔ کتابیں اکٹھے بہت بڑے میدان میں لائی گئیں اور انہیں جلا دیا گیا، اور پھر ان کے راکھ کو جو ہے وہ بھی اڑا دیا گیا۔ تو نقارے بجتے رہے اور بینڈ بجتے رہے، اور یہ سارا شرمناک عمل جو ہے وہ تاریخ کے صفحات میں رقم ہوتا رہا۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے، اتنا اہم اور بڑا علمی اور ادبی سرمایہ، ثقافتی سرمایہ جو ہے وہ نظر ہو گیا۔ جس طرح بغداد میں ہوا تھا اس طرح یہاں ہوا، اور جو غیر جرمن اسپرٹ کے خلاف لوگ تھے انہوں نے مشعل بردار جلوس بھی نکالا، اور طلبہ لیڈروں نے اس رات جن مصنفین کے کتابیں نظر آتش کی، اس میں بریخت بھی شامل تھے، جو بہت بڑے ڈرامہ
نگار تھے، جو تھیٹر کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی. اسی طرح سوشلسٹ اشتراکیت کے نظریہ ساز کارل مارکس کی کتابیں جلائی گئیں، جرمن تھے وہ. اس کے علاوہ اور بہت بڑے بڑے جو نام تھے ان کی، ارنسٹ ہیمنگوے، ان کی کتابیں، نوبل انعام یافتہ جرمن رائٹر تھامس مان کی کتابیں جلائی گئیں جناب. اور ایرک ماریا ریمارک کی جو بہت زیادہ کتابیں فروخت ہونے والی مصنفہ تھیں، جن کی کتابیں بہت زیادہ فروخت ہوتی تھیں، ان کی کتابیں بھی جلائی گئیں. اور فطری طور پر یہودی جو رائٹرز تھے ان کی کتابیں تو خاص طور پر یہاں جلائی گئیں. اسی طرح آئرلینڈ کا جو نیشنل آرکائیو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے جو مخطوطات ہیں ان میں سے ان کے ذخیرہ سب سے بڑا وہاں تھا، اور اسے بھی 1922 میں جد و جہد کے آزادی کے متوالوں نے آگ لگائی، اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مخطوطات جو ہیں وہ نظر آتش کر دیے گئے. 9/11 کے بعد ایک بار پھر بغداد کے بیت الحکمہ یا حکمتہ کو آگ لگائی گئی، جو امریکن فوجیوں نے لگائی، اور اس میں کتابیں چرائی بھی گئیں اور وہ بیچی بھی گئیں. لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ وہ اس اتنے بڑے کتب خانے کو آگ لگائی گئی. تو اسی طرح چین میں بھی یہ کام ہوا، اور کوئی نلونگ جو ہے وہ پورے چین سے جو ہے انہوں نے ہزاروں اور لاکھوں کتابیں، 3000 کتابوں کے لاکھوں نسخے منگوائے، اور پھر ایک میدان، بہت بڑے میدان میں ان کو آگ لگائی گئی، اور پھر اس راکھ کو جو ہے دریا برد کیا گیا. تو یہ جو نظر آتش کرنے کے معاملات ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ ایسے طبقات معاشرے کے اور دنیا کے اور مختلف اوقات میں تاریخ میں بار بار یہ تکلیف دہ عمل رہا ہے، اور کتابیں جلائی گئیں اس لیے کہ وہ قابل قبول نہ ہو سکیں ایک خاص وقت میں خاص قوت رکھنے والی یا احتجاج کرنے والے طبقات کو. اور اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ کس کی کتاب ہے، کیا ہے، نظریاتی بنیاد پر، جس میں ظاہر ہے کہ مذہب بھی ہے، قومیت بھی ہے، ثقافتی جو ہے وہ بھی، جنگ بھی اس میں شامل ہے، اور بہت سارے ایلیمنٹ ہیں. فحاشی بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کی بنیاد پر کتابیں نظر آتش ہوتی رہتی ہیں. اور انگارے تقسیم سے قبل جو ہے، جب ایک انگارے کتاب آئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ تو فحاشی سے بھرپور کتاب ہے، اور اس کتاب کو جو ہے اس کو یکجا کیا گیا اور جلایا گیا. اور ہمیشہ یہ ہوا کہ جن کتابوں کو جلایا گیا اور ان پر قدغن لگائی گئی ہے، جن پر سینسر لگایا گیا یا جو ضبط کر دی گئیں، ان کتابوں کی اہمیت بڑھ گئی اور لوگوں کی دلچسپی اس کی جانب بڑھ گئی کہ یہ کون سی کتاب ہے، اور پوری دنیا اس کی جانب راغب ہوئی. تو یہ ہٹلر کی جو سوانح عمری ہے وہ بھی، اور اس طرح بہت ساری ایسی کتابیں جو ایک خاص وقت کے بعد، ایک خاص وقت تک تو بڑی محبوب رہیں، لیکن ایک خاص وقت کے بعد وہ بالکل معطوب ہو گئی وہ کتابیں، اور رائٹر بھی اور وہ شخصیت بھی، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ زد پر آ گئیں. منٹو کے بہت سے افسانوں پر جو ہے وہ بھی فحاشی کا جو ہے وہ الزام لگائے گئے اور مقدمے بھی چلے، اور پھر بہرحال تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تاریخ کا، لیکن بہرحال ایک سیاہ ترین باب تو رہتے ہیں. مذہب جو بھی ہے اور جیسا بھی ہے، جس کا جو بھی ہے، پوری دنیا میں جو دنیا بھر کے مذاہب ہیں، خاص طور پہ اسلام، دین اسلام جو ہے اس کا ظاہر ہے کہ ہم سب بہت احترام کرتے ہیں، اور رائٹرز کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسی تحریر یا ایسی کتاب نہ لکھیں، نہ سامنے لائیں جس سے ایک پوری مسلم امہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے یا غم و غصے کی لہر دوڑتی ہے. اسی طرح فحاشی ہے یا اور چیزیں ہیں، ہر چند کے 50 سال بعد، 40 سال کے بعد جو چیزیں فحاشی کے زمرے میں پہلے سمجھی جاتی تھیں اب وہ اس طرح نہیں سمجھی جاتی. شاید جو آج باتیں سمجھی جا رہی ہیں فحاشی کے زمرے میں، آنے والے 20 برس کے بعد وہ اتنا ان پر جو ہے وہ اصرار نہ ہو لوگوں کا کہ یہ فحاشی کے زمرے میں آتی ہیں. لیکن جو بھی کرنٹ صورتحال ہے اس کا بہرحال کسی حد تک جو ہے خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ کتابیں محفوظ رہیں، نظر آتش نہ ہوں. لیکن یہ نظر آتش اگر ہوتی بھی رہیں گی تو پھر نئی کتابیں چھپتی رہیں گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. کرونا زور مار رہا ہے اور شعر و ادب
اور شیر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ خالد معین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔